نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والملحدين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني العبد المؤيد والرسول المصدق المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین. صلوات. تمہارے پروردگار کا فرمان ہے کہ صرف اور صرف اسی سے مانگو، اسی سے طلب کرو، اسی سے تقاضا کرو، اس سے اپنی حاجات کو بیان کرو، اسی سے دعا مانگو. تمہارے پروردگار کی ہدایت اور رہنمائی ہے کہ ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہارے حق میں قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ سرکشی اور گھمنڈ کی بنیاد پر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب وہ جہنم میں انتہائی ذلت و رسوائی کے ساتھ ڈال دیے جائیں گے. وقت بہت محدود، موضوع انتہائی وسیع. میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے اشاروں میں بیان کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. آج کی مصیبت زدہ دنیا، حالات کی ماری ہوئی قوم، زمانے کا ستایا ہوا سماج،
نہ جانے کتنے مسائل میں گرفتار، نہ جانے کتنی مشکلات کا محور اور مرکز۔ جب انسان پریشان ہوتا ہے، جب انسان مشکلات سے دوچار ہوتا ہے، تو پھر وہ چاروں طرف ہاتھ پیر مارتا ہے اپنے آپ کو مشکلات سے رہائی دلانے کے لیے۔ اور اگر اس عالم میں اس کی صحیح رہنمائی نہ کی جائے تو کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ دنیاوی گھاٹے کے ساتھ ساتھ اس کا عقیدہ بھی متاثر ہوتا ہے، اس کی سوچ بھی متاثر ہوتی ہے، اس کی فکر بھی متاثر ہوتی ہے، اور انہی مصائب و آلام کا شکار ہو کر نہ وہ دین کا رہتا ہے اور نہ دنیا کا رہتا ہے۔ ایسے عالم میں رحیم و کریم خدا کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بندوں کی رہنمائی کرے اور اسے صحیح راستہ بتائے اور اس کی ہدایت کا انتظام کرے، ورنہ بندوں کے عقائد اگر استحکام کی منزل پر نہیں ہیں تو اپنے مفاد کے لیے، اپنی مشکلات سے نمٹنے کے لیے وہ نہ جانے کیا کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو جاتے۔ میں نے اس سے قبل کی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ اگرچہ امتحان یہی ہے کہ انسان مشکلات میں بھی اپنے ایمان اور عقیدے کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دے، اس لیے کہ عام حالات میں اگر انسان اپنے مستحکم عقیدے پر قائم ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن مشکلات میں گھرنے کے بعد بھی اگر تسلیم و رضا کا پیکر بن جائے تو یہ واقعاً ایک کمال کا مرحلہ ہے جو ہر ایک میں نہیں پایا جاتا۔ میں اپنی مختصر سی تمہید کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خداوند عالم نے رہنمائی کرتے ہوئے آواز دی، ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، تمہارے مسائل میں حل کروں گا، تمہاری ضرورت میں پوری کروں گا، تمہارے تقاضوں کا جواب میں دوں گا۔ یہ وعدہ ضرور ہے کہ میں کروں گا، لیکن یہ غیر مشروط نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ تم ہمارے بن جاؤ، ہم تمہارے بن جائیں۔ تم ہمیں یاد رکھو، ہم تمہیں یاد رکھیں، تم ہم سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو پورا کرو، ہم تم سے کیے ہوئے وعدے کو نبھائیں گے۔ تم پریشان کیوں ہو؟ میرے بنو، میں صاحب قدرت بھی ہوں، صاحب علم بھی، میں مالک دنیا بھی ہوں، میں مالک آخرت بھی ہوں۔ آؤ تو میری بارگاہ میں، پکارو تو مجھے، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، میں شرک کو برداشت نہیں کرتا۔ مجھے پکارتے ہوئے اپنے ذہن میں کسی اور کا خیال نہ رکھنا۔ اگر امید بندوں سے ہو تو پروردگار کو نہ پکارنا، اس لیے کہ میں نے یہ کائنات بنائی اکیلے، میں نے خلقت کے مرحلے کو مکمل کیا تنہا، تو میں ہر مرحلے میں توحید چاہتا ہوں۔ وحدانیت تمہارے ہاتھ سے یہ عظیم سرمایہ نہ جانے پائے۔ رب العالمین کا یکتائی اور اس کی وحدانیت اور اس کی توحید
یہ تمہارے ہاتھ سے نہ جانے پائے، اس لیے کہ اگر یہی چلا گیا تو پھر بچا کیا؟ اسلام میں سب سے عظیم بنیاد ہے جس کا نام ہے توحید۔ توحید کا مطلب کیا ہے؟ خدا کی یکتائی پر ایمان اور عقیدہ۔ وہ ہے اور اکیلا ہے، وہ ہے اور تنہا ہے۔ وقت ہوتا تو میں توحید کے مفہوم اور مراحل کو آپ کے سامنے پیش کرتا کہ وہ ایسا ایک نہیں ہے جیسا ایک ہم سمجھتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو بھی ایک اکیلا سمجھتے ہیں یا نہیں؟ لیکن ایک اکیلا ہونے کے ساتھ ساتھ نہ جانے کتنے اعضاء و جوارح کا مجموعہ ہے۔ ہم ایک تو ہیں لیکن اعضاء و جوارح کا مجموعہ ہے۔ وہ ایسا ایک ہے کہ جس کے ساتھ دوئیت کا، ثنویت کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا۔ وہ نہ کہیں حلول کرتا ہے، نہ کہیں قابل اشارہ ہے، نہ کسی سمت میں ہے، نہ وہ زمان کا محتاج، نہ وہ مکان کا محتاج۔ ایسا بے نیاز مطلق جو علیم بھی ہے، قادر بھی ہے، حکیم بھی ہے، خبیر بھی ہے۔ عزیزو، جب ایسا خدا ہے تو اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ ہماری ضرورت کو پورا کرے۔ میں نے تفصیل سے عرض کیا ہے کہ اگر خدا نے ہمیں دعا مانگنے کی اجازت نہ دی ہوتی تو اس کی مشیت کو نہ سمجھتے ہوئے، اس کی مرضی کو نہ سمجھتے ہوئے اپنی خواہش کا اس کی بارگاہ میں اظہار کرنا یہ بغاوت ہوتا، سرکشی ہوتا۔ لیکن نہ صرف کہ اس نے ہمیں اجازت دی ہے عرض مدعا کی، بلکہ ہمارے عرض مدعا کو عبادت قرار دیا ہے۔ آؤ ہماری بارگاہ میں مانگو گے، اور اگر تمہارے حق میں وہ بہتر نہیں بھی ہوگا تو ہم تمہارے دامن کو اجر و ثواب سے خالی واپس کرنے والے نہیں ہیں۔ مانگنا تمہارا کام ہے، دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لہذا مجھ سے مانگو، مجھ پر بھروسہ کرو، مجھ پر توکل کرو۔ کیا تم نے تجربہ نہیں کیا؟ جب تم نے نہیں مانگا تھا تو ہم نے کتنا دیا؟ اور مانگنا کیا، جب تم کچھ نہیں سمجھتے تھے، جب تمہیں مانگنے کا شعور بھی نہیں تھا، تب ہم نے تمہیں نہ جانے کتنی دولت سے اور نہ جانے کتنی نعمتوں سے سرشار کیا۔ اب ہاتھ پھیلا کے تو دیکھو۔ ہمارا کرم سب کے لیے یکساں ہے۔ آؤ تو ہماری بارگاہ میں بھروسہ تو کرو۔ عزیزو، وقت ہوتا تو میں تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا، لیکن میں اپنی بات کو وقت کے دائرے میں مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے شرائط کو مکمل کیا ہے ان کا اختیار دنیا کے اوپر ہمیں دکھائی دیتا۔ اس سے پہلے کی مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ اگر اس کی ذات پہ بھروسہ کر لیا جائے تو وہ دیتا ہے اور بے تحاشا دیتا ہے، بے انتہا دیتا ہے۔ اور اگر نہ دیا ہوتا تو آج جو کچھ ہمارے پاس ہے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ نہ ہوتا تو اس نے ہمیں مانگنے سے پہلے بھی نوازا ہے اور مانگنے کے بعد بھی نوازا ہے۔ یہ مجلسیں، یہ عزاداری، یہ جلسے، یہ جو آل محمد اور انبیاء و مرسلین کے واقعے اور ان سے متعلق جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں، یہ صرف
سن کر کے صلوات پڑھنے یا نعرہ لگانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس میں وہ درس ہے جو ہماری زندگی میں قدم بقدم ہماری ضرورت کے مطابق۔ ہم پر بھروسہ کرو عزیزو، ہمارا بھروسہ خدا پر کتنا ہے، ذرا ہم اپنا گریبان میں منہ ڈال کر کے دیکھیں۔ شیطان وعدہ کرتا ہے، ہم بھروسہ کرتے ہیں۔ رب العالمین نے انعقاد نطفہ سے لے کر کے اب تک ہماری حیثیت سے کہیں زیادہ دیا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم خود اپنے بارے میں زیادہ بہتر سمجھتے ہیں اور زیادہ بہتر انتظام کرنے کی فکر میں ہیں، خدا پہ بھروسہ نہیں ہے۔ آئیے دیکھیے توکل کی منزل اور توکل کا ثمرہ۔ ہماری ساری مشکل، ہماری ساری پریشانی آنے والا کل ہے، جو پتہ نہیں ہماری زندگی میں آئے یا نہیں آئے۔ آج کا مسئلہ تو حل ہے، ہم پریشان ہیں کب کے لیے؟ کل کے لیے۔ کل کیا ہوگا یہ ایک عمومی فکر ہے، ہر ایک کو ڈر ہے آنے والے کل سے، پتہ نہیں کل کیا ہوگا۔ ہر آدمی خائف ہے کل کیا ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ آج کے سلامتی سے گزر جانے میں آپ کے اختیار کو کتنا دخل ہے جو کل کے لیے پریشان ہو رہے ہیں؟ آج بھی تو خدا کی عنایتوں سے سلامتی حاصل ہوئی ہے، اور ہم رہیں یا نہ رہیں وہ رہے گا۔ اگر کل آئے گا تو کل اپنی ضرورتوں کے ساتھ اپنا رزق بھی لے کے آئے گا، اور اگر کل ہم نہیں رہیں گے تو کوئی پریشانی بھی نہیں ہے۔ نہیں، بچوں کا کیا ہوگا؟ تو یہ بچے کیا ان کا کوئی خدا نہیں ہے؟ یہ نسلیں کیا ان کا کوئی معبود نہیں ہے؟ ہمیں تو خدا نے پال کے اتنا بڑا کر دیا۔ جو خدا ہم پر کرم اور عنایت کر کے ہمیں اس منزل تک پہنچا سکتا ہے، کیا اس نے اس بات کی ضمانت نہیں لی ہے کہ جس بندے کو بھی ہم نے پیدا کیا ہے اس کی ضرورت پوری کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے؟ تلاش کرنا تمہارا کام ہے، محنت کرنا تمہارا کام ہے، لیکن دیتا تو میں ہوں۔ ورنہ اگر تلاش کی بنیاد پر تمہیں ملتا ہوتا، توجہ چاہتا ہوں، تمہاری محنت کی بنیاد پہ اگر تمہیں ملتا ہوتا تو آج نہ جانے کہاں ہوتے تم۔ کتنے لوگ ہیں جو کتنی محنت کرتے ہیں، کڑی محنت، 2 وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہوتی ہے۔ یہ تو ہماری عطا ہے کہ تھوڑی سی محنت بہانہ بنتی ہے، اور ہم تمہاری حیثیت سے کہیں زیادہ نواز دیتے ہیں۔ تجربہ کر کے دیکھو، تجربہ تو کیا ہی ہے، ذرا ان تجربات کو اپنے تجزیے کے مرحلے سے گزار کے تو دیکھو۔ ہم صاحب ایمان بھی ہیں، ہمارا عقیدہ مستحکم بھی ہے، ہم خدا کے اوپر بھروسہ بھی کرتے ہیں، لیکن کل کے لیے بہت پریشان، جبکہ کئی سال کا بجٹ ہمارے بینک میں ہوتا ہے، کئی سال کا بجٹ ہمارے بینک میں ہوتا ہے، لیکن پریشان ہے، اس لیے کہ یہ پریشانی یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، یہ شیطان ہے جو ہمیں پریشان کر رہا ہے۔ کل کیا ہوگا؟ کل کیا ہوگا؟ ارے ذرا سوچ کے دیکھو کہ اب تک کیا ہوا ہے جو کل کے لیے ہم پریشان ہو رہے ہیں۔ آئیے دیکھیے توکل کی منزل کیا ہے۔ ہمارے پاس اتنا کچھ موجود ہے کہ کئی سال تک ہم اپنے کھانے پینے کا انتظام تو کر ہی سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری بے اعتمادی کا یہ عالم ہے کہ بلڈ پریشر میں مبتلا ہوئے جا رہے ہیں، شوگر میں مبتلا ہوئے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کل کیا ہوگا؟ ایک چھوٹا سا کنبہ
اللہ کے گھر کے قریب لا کے ٹھہرایا جاتا ہے. ایک ماں ہے اور ایک شیرخوار بچہ. باپ اگر سر کے اوپر باقی رہ جائے تو ظاہر سے بات ہے کہ یہ ساری ذمہ داری باپ کی ہے. لیکن اگر باپ چھوڑ کے چلا جائے، اس لیے کہ اگر گھر کا قیم سامنے موجود ہے، خانوادے کا رئیس سامنے موجود ہے، تو یہ ساری مشکلات اس کی ہیں. وہ جانے کہ کس طریقے سے گھر چلانا ہے، کس چیز کا انتظام کرنا ہے، کہاں سے انتظام کرنا ہے. لیکن اگر گھر والا چھوڑ کے چلا جائے تو کیا چھوڑ کے جا رہا ہے؟ ایک مشکیزہ پانی چھوڑ کے جا رہا ہے، تھوڑی سی غذا. آپ تجزیہ کریں اس کا کہ ہم اپنے گھروں میں کتنا پیسہ دیتے ہیں مہینے کے خرچ چلانے کے لیے، پھر بھی کوشش یہی ہوتی ہے اور بات یہی ہوتی ہے کہ اتنے میں چلتا کہاں ہے. ہر طرف سے ناراضگی ہوتی ہے، نہ بچے راضی ہیں اور نہ گھر والے راضی ہیں. اس لیے کہ جتنا بھی دے دیجئے پورا پڑنے والا نہیں ہے. اور یہاں صرف آذوقے میں تھوڑی سی غذا ہے اور ایک مشکیزہ پانی ہے. قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ایسی جگہ ٹھہرایا ہے بواد غیر ذی زرع، پانی بھی نہیں ہے، سبزہ بھی نہیں ہے. یعنی کم سے کم بنیادی ضرورت تو ہونا چاہیے پانی، لیکن پانی موجود نہیں ہے. وادی غیر ذی زرع ہے، یہ کھیتی والی زمین نہیں ہے، یہاں سبزہ نہیں اگ سکتا. بچہ چھوٹا سا ہے، ماں اپنے بچے کو دیکھ رہی ہے. ہمارے زمانے کی اور ہمارے سماج کی خاتون ہوتی تو کم سے کم اتنا کہتی کہ آپ کو ہماری فکر نہیں ہے تو کم سے کم اس بچے کا تو خیال ہونا چاہیے. اس لیے کہ یہ ماں بھی ہے، عورت بھی ہے. یہ خاتون ماں بھی ہے اور عورت بھی ہے. نبی نہیں ہے، امام نہیں ہے، رسول نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ اس کی عصمت یا اس کا منصب اس کے قوت قلب کا سبب بن رہی ہے. ایک عورت ہے جو زوجہ ہے، جو ماں ہے. تو زوجہ اور ماں کے اعتبار سے اگر اس کے جذبات کو دیکھا جائے تو کم سے کم یہ اپنے بچے کے بارے میں فکر مند تو ہو سکتی ہے. لیکن زبان کے اوپر حرف شکایت نہیں کہ خلیل خدا آپ کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں. ممکن ہے ہاجرہ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ جو خدا اپنے بندوں کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ پڑوس میں کوئی بھوکا رہے اور تم دیکھتے رہو، وہ خدا اپنے پڑوس میں ہمیں کیسے بھوکا دیکھ سکتا ہے. لیکن اس کے ذریعے سے دل کو بہلانے کے لیے بھی بڑے ایمان کی ضرورت ہے. نہ جانے کتنے ہیں جو خانہ کعبہ اپنے پیسوں کے زور پہ پہنچ جاتے ہیں لیکن وہاں پہنچ کے بھی پریشانی نہیں جاتی. اور بات آ گئی ہے تو عرض کر دوں، ہمارا ایمان و عقیدہ پھر بھی غنیمت. ہمیں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ہم مسجد اور امام باڑے میں جا کر کے خدا و رسول و ائمہ سے توسل کر کے اپنے مسائل کو حل کر لیتے ہیں. لیکن جو خدا کے جوار میں رہتے ہیں، جب انہیں مصیبت میں ہم نے دیکھا تو خدا یاد نہ آیا، پروردگار یاد نہ آیا. ایسے ہی مرحلے پر تو ایمان کی آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے کہ انسان آیا خدا کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، رسول کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، اس کا توکل اللہ کے اوپر ہے یا نہیں ہے. ورنہ عام حالات میں تو سبھی صاحب ایمان، مشکلات میں کون صاحب ایمان ہے یہ دیکھا جاتا ہے. تو عزیزو، باپ نے رخصت کر دیا اپنے لال کو بھی اور اپنی زوجہ کو بھی، لیکن زوجہ کی زبان کے اوپر حرف شکایت نہیں.
خلیل خدا کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کس کے بھروسے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہ ایک مشکیزہ پانی کب تک چلے گا؟ یہ تھوڑی سی غذا کب تک ہمارا سہارا دے گی؟ آخر آپ نے کس کے بھروسے چھوڑا؟ زبان پہ حرف شکایت نہیں ہے، یقیناً خدا کے اوپر بھروسہ ہوگا۔ پروردگار تو ہی انتظام کر دے، کا انتظام تو کروں گا لیکن اپنا نظام بھی سمجھانا چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، اپنا نظام بھی سمجھانا چاہتا ہوں کہ تلاش کرنا تمہارا کام ہے، محنت کرنا تمہارا کام ہے، عطا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بچہ پیاسا ہوا، ماں بے چین ہوئی، کبھی صفا کے پہاڑ پر، کبھی مروہ کی چوٹی پر، ماں تڑپ رہی ہے، ماں کے حواس مختل ہو رہے ہیں، لیکن عقیدے میں کوئی تزلزل نہیں پیدا ہوا۔ پروردگار تیرا پڑوس۔ عزیزوں محسوس کریں، ایک ماں اپنے پیاسے بچے کو زمین مکہ کے اوپر ایڑیاں رگڑتا ہوا دیکھ رہی ہے، اس کے دل کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی، لیکن یہ تلاش آب میں صفا و مروہ کے درمیان سعی کر رہی ہے، لیکن زبان کے اوپر حرف شکایت نہیں ہے۔ ابراہیم نے کہاں پھنسا دیا، یہاں لا کے کیا ہمیں مصیبت میں ڈال دیا، کوئی حرف شکوہ نہیں۔ یہ خاتون نہ معصوم، نہ امام، نہ نبی، نہ رسول، لیکن توکل کا یہ عالم ہے کہ ایک لفظ شکایت زبان کے اوپر نہیں آتا ہے۔ عزیزو، صفا و مروہ کے درمیان میں سعی کی، اور جب سعی کر چکی تو ایک مرتبہ ایڑیوں کی جگہ سے، رگڑنے کی جگہ سے زمزم جاری ہوا یا جاری نہیں ہوا؟ واقعہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، نتیجہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ میں صرف جزیات کی طرف آپ کے ذہن کو مبذول کرنا چاہتا ہوں۔ پروردگار تجھے زمزم جاری کرنا تھا، پہلے ہی جاری کر دیتا۔ کا نعمت اس وقت دوں گا جب تم ضرورت محسوس کرو گے، دوں گا، اور اس وقت دوں گا جب ہر طرف سے تمہیں مایوسی ہو جائے، کسی بندے پر، کسی بندے کے سہارے تمہارا اعتماد باقی نہ رہے، جب ہر طرف سے مایوسی ہو جائے اور صرف خدا یاد آئے۔ دینا تو میرا ہی کام ہے، میں دوں گا، اور جب مجھ پر بھروسہ کرو گے تو تمہیں ضرورت ہے اتنے پانی کی جتنا تمہارا بچہ پی لے، جتنا تم پی لو، لیکن اگر مجھ پر بھروسہ کرو گے تو تمہارے ہی اعتبار سے نہیں، اتنا دوں گا کہ تمہارے صدقے میں کائنات کا ہر مسلمان مجھ پر بھروسہ کر کے تو دیکھو، مجھ پہ اعتماد کر کے تو دیکھو۔ میں نے زمین سے چشمہ زمزم کی صورت میں جاری کیا، جب ساری طرف سے امیدیں منقطع ہو گئیں، صفا و مروہ کے درمیان جناب ہاجرہ دوڑ دوڑ کے تھک گئیں، سعی کر لی۔ عزیزو، یہ صحیح بتا رہی ہے کہ جب تک کوشش مکمل نہیں ہوتی نعمت نازل نہیں ہوتی، لہذا کوشش کیے بغیر نعمت کا انتظار کرنا یہ اسلام نہیں ہے۔ پہلے کوشش کرو۔ سوال یہ ہے کہ کوشش تو ہم وہ کریں کہ جس کا ہمارے کسی کام سے صلوات پڑھے محمد والے۔ بلند ترین آواز صلوات پڑھے محمد
پتہ یہ چلا کہ کوشش ہم سے مطالبہ کی جا رہی ہے، تم کوشش کرو، اور آج بھی اس عمل کا نام ہے صحیح جو صفا و مروہ کے درمیان میں جناب حاجرہ نے انجام دی تھی۔ میں اپنے محترم مجمع سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بتاؤ کہ اس کوشش کا زمزم کے نکلنے سے کیا تعلق ہے؟ اگر جناب حاجرہ کے دوڑنے سے، ٹھوکر لگنے سے زمزم جاری ہوتا تو ہم یہ سمجھتے کہ خدا اسی بہانے زمزم کو جاری کرنا چاہتا ہے، لیکن زمزم کے جاری ہونے میں اور حاجرہ کی صحیح میں کوئی مطابقت نہیں۔ کا مطابقت ہو یا نہ ہو، تمہاری ذمہ داری ہے عمل، تم کیا کر سکتے ہو وہ کرو، اپنی ڈیوٹی سمجھو، اپنا وظیفہ شرعی سمجھو اور اس کی طرف اقدام کرو، یہ تمہارا کام ہے۔ ہم کہاں سے دیں گے یہ سوچنا، یہ تمہاری ذمہ داری نہیں۔ اس لیے کہ ہماری بزم میں بہت سے عقل مند ایسے ہیں جو خدا سے دعا مانگتے مانگتے اس کو مشورہ بھی دیتے ہیں، پروردگار فلاں محکمے میں نوکری چاہیے، فلاں ڈپارٹمنٹ میں، فلاں تجارت میں۔ آپ کون ہوتے ہیں معین کرنے والے؟ وہ جانتا ہے کہ آپ کی دنیاوی اور اخروی فلاح کے لیے کیا چاہیے اور کیا نہیں چاہیے۔ کم سے کم خدا کو عالم تو مانتے ہو، قادر تو مانتے ہو، اس کے اوپر تھوڑا سا بھروسہ کر لو۔ اگر حاجرہ کی ٹھوکر سے زمزم نکلتا تو ہم یہ سمجھتے کہ صحیح کا کوئی فائدہ تو ہے۔ صحیح کی ہے حاجرہ نے، زمزم نکلا ہے اسماعیل کے قدموں کی جگہ سے، دونوں میں کوئی مطابقت نہیں، لیکن خدا نے اپنا نظام ہمیں سمجھا دیا کہ مطابقت ہو یا نہ ہو تمہارا کام ہے عمل کرنا۔ یہ میں ایسی مجلس نہیں بہت ہوں جس میں نعرے ہو رہے لگے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو پتہ یہ چلا کہ خدا اپنا نظام اور اپنا اصول ہمیں سمجھانا چاہتا ہے کہ محنت تم کرو، اس لیے کہ نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو صرف دعا کے اوپر اپنا کام چلانا چاہتے ہیں کہ ہم دعا کرتے رہیں، خدا آٹومیٹک طریقے سے ہمیں ہماری ضرورت پوری کرتی۔ ظاہر سی بات ہے یہ دعا کا کانسیپٹ نہیں ہے، دعا شرط و شرائط کے ساتھ ہے۔ مجھ پر بھروسہ کرو، یعنی صرف عمل کرنا بھی کافی نہیں ہے، ایک طرف توکل ہے، دوسری طرف عمل۔ میں کسی گھر میں بیٹھنے والے کو غذا نہیں دوں گا، اگر موقع ملا تو وہ حدیث پڑھوں گا میں آپ کے سامنے کہ جس میں خدا نے کہا ہے کہ کتنے لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی، خود بتا دیا ہے کہ یہ لوگ ہماری دعاؤں کی رینج سے الگ ہیں، ان کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو خدا نے اس واقعے میں اپنے نظام کو سمجھا دیا کہ اگر عورت بھی ہے، بچے دار بھی ہے اور غیر ذی ذرا وادی میں پھنسی ہوئی بھی ہے، اگر وہ مجھ پر بھروسہ کر رہی ہے اور اپنا عمل انجام دے رہی ہے تو میں عطا کروں گا، اور اتنا عطا کروں گا کہ اس کے صدقے میں رہتی دنیا تک یہ زمزم کا پانی مسلمان کے گھر گھر تک پہنچ جائے گا۔ صرف بچے کے لیے نہیں جاری ہوا، بچے کے صدقے میں جاری ہوا۔ یہ بہانہ بنا ہے زمزم کے جاری ہونے کا، لیکن وہ کون سا گھر ہے مسلمان کا جس میں زمزم کا پانی نہ ہو؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک خاتون کا توکل، ایک ماں کا بھروسہ خدا کے اوپر اتنا بابرکت بن گیا کہ اس کی برکت کی شعائیں آج ہر گھر میں محسوس کی جا رہی ہیں۔
اور بات آ گئی ہے محنت کی، بات آ گئی ہے عمل کی، بات آ گئی ہے کام کرنے کی، تو ایک بات اور بھی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کا نظام کیا ہے اور خدا کا اصول کیا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ انسان میں حرکت پیدا ہو، خدا چاہتا ہے انسان عمل کرے، خدا چاہتا ہے انسان آگے بڑھے، اقدام کرے، بہانہ بنے۔ دینا تو ہمارا کام ہے، لیکن بہانہ تم تلاش کرو۔ رزق روزی کے سلسلے میں اقدام تم کرو۔ جناب مریم اپنے زمانے کی عالمین کی خواتین کی سردار، بیٹا پیدا ہوا، کلمت اللہ، روح اللہ، سب اپنی جگہ، لیکن سماج کا خوف، معاشرے کا ڈر، ان کی باتوں اور ان کے طنز کا تصور کر کے جگر پانی ہو رہا ہے۔ ہم کس کو جواب دیں گے، ہم کیا کیا صفائی پیش کریں گے، اس لیے کہ کوئی کچھ سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اور قرآن نے اس کی حکایت بھی بیان کی، مریم نہ تمہارا باپ برا آدمی تھا نہ تمہاری ماں، یہ بچہ کہاں سے لائیں؟ اتنی مصیبت میں مریم ہے، بچہ پیدا ہو چکا، ولادت کے بعد مریم کو بھوک لگی، خدا نے اس درخت کو جس کے نیچے جناب عیسیٰ پیدا ہوئے ہیں، خشک خرما کا درخت ہے، اسے اپنی برکت کے ذریعے سے، اپنی عطا کے ذریعے سے خداوند عالم نے آن واحد میں ہرا بھرا بنا دیا۔ اس میں پھول آ گیا، پھل آ گیا، پھل پک گیا۔ یہ سب کس نے کیا؟ یہ مریم کے بس کی بات نہیں ہے، یہ مریم ان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ سب مالک نے کیا۔ پروردگار جب ہرا بھرا تو نے درخت بنا دیا، جب اسے پھلدار بنا دیا، تو اس پھل کو گرانے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ کہا نہیں مریم اٹھو، اسے ہلاؤ۔ یقیناً تم اس درخت کو سرسبز و شاداب نہیں بنا سکتی، لہذا تمہاری ذمہ داری نہیں۔ تم اس درخت میں پھل اور پھول نہیں لا سکتی، لہذا تمہاری ذمہ داری نہیں۔ تم آنے واحد میں پھل کو پکا نہیں سکتی، لہذا تمہاری ذمہ داری نہیں، لیکن ہلا تو سکتی ہو۔ جس خدا نے آنے واحد میں درخت کی شادابی سے لے کر کے پھل کے پکنے تک کے مرحلے کو مکمل کر دیا، اس نے مریم کو اٹھا کے بتایا کہ ہم ان کو بھی مفت میں نہیں دیتے، اٹھو کام کرو۔ ابھی ولادت ہوئی ہے، مریم مشکل مرحلے سے گزری ہے، کہا جو کر سکتی ہو تو محنت تم کرو، عطا ہم کریں گے۔ یہ پیغام نہیں ہے تو اور کیا؟ مریم کھجور تمہاری ضرورت ہے، اس کو حاصل کرو، ہم نے پکا دیا ہے، ہم نے پیدا کر دیا ہے، ہم نے تخلیق کے مرحلے سے گزار دیا ہے، اب اسے ہلا کے پروردگار اگر گرا دیتا تو تیرا کرم مکمل ہو جاتا۔ کہا ہم منہ میں دیتے ہیں، لیکن انہی کو جن کو نہ عقل دی ہے نہ شعور، اور جن کو عقل و شعور کی دولت دی ہے، جن کو فہم اور سمجھ کا خزانہ دیا ہے، ان کو ہم نے محنت کے ساتھ عطا کرنے کا نظام بنایا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دعائیں نہ مانگی جائیں، میں یہ نہیں کہتا کہ امام باڑوں میں حاضری نہ دی جائے، میں یہ نہیں کہتا کہ مسجد میں جا کے سجدے میں خدا سے طلب نہ کیا جائے، لیکن یہ سب کچھ بعد میں ہے، عمل پہلے ہے، کوشش پہلے ہے۔ اس لیے
کہ صرف کوشش پہ نہیں ملتا ہے، ملتا اسی کے در سے ہے، ملتا انہی کے در سے ہے، لیکن یہ سارا معاملہ کوشش کے اوپر موقوف ہے، اور ہماری قوم کو محنت اور مزدوری سے شرم و حیا نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ کائنات کا عظیم ترین انسان جو غنائے مطلق تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے، جس کے سامنے لوگ حکومت لے کے آتے ہیں اور وہ شرطیں رکھتا ہے، شرطوں پر حکومت نہیں لیتا۔ اگر لوگ حکومت لے کے آتے ہیں تو کہتا ہے میں عدالت کی بنیاد پہ لوں گا، اور اگر بیت المال سے کسی نے ہیرا پھیری کی ہے اور اس کو اپنی بیوی کا مہر قرار دیا ہے یا کسی کنیز کی قیمت قرار دی ہے تو میں حلق سے نکال لوں گا۔ بتاؤ منظور ہے ایسا حاکم؟ لوگ خوشامد کر کے حکومت دے رہے ہیں۔ وہ عظیم انسان کہ جس نے 1000 غلاموں کو اپنی محنت کی کمائی سے خرید کے آزاد کیا، وہ عظیم انسان جس نے نہ جانے کتنے کنویں کھود کر کے راہ اسلام میں مسلمانوں کی رفاہ کے لیے وقف کیے۔ عرب میں کنواں کھودنا، پانی برآمد کرنا ایک خاندان کے تمول اور اس کی ثروت مندی کی علامت ہوا کرتا تھا۔ اگر کسی کے پاس ایک چشمہ ہے، کسی کے پاس ایک کنواں ہے، لوگ سمجھتے تھے کہ اس سے بڑا دولت مند کون ہو سکتا ہے، لیکن کنویں سے باہر نکلنے کے بعد ابھی ہاتھوں اور پیروں کی مٹی چھڑائی نہیں ہے، کاغذ منگا کے مسلمانوں کے لیے وقف کر رہے ہیں۔ وہ عظیم انسان کہ جو کائنات کے لیے جیتا ہے، جس کا ایک ایک لمحہ لوگوں کی خدمت میں گزرتا ہے یا عبادت میں، وہ جا رہا ہے اپنے ایک دوست سے ملاقات کے لیے۔ دوست کون؟ کوئی ملیونر نہیں ہے، کوئی بہت بڑا تاجر نہیں ہے کہ جس کا شوروم کوفے میں ہو۔ نام ہے میسم تمار، میسم نام ہے، تمار تمر سے ہے، تمر کہتے ہیں رطب کو، کھجور کو، تازی کھجور کو۔ تمار اسے کہتے ہیں جو کھجوریں بیچتا ہو۔ ایک ٹوکری میں سرے راہ کھجوریں لیے ہوئے میسم بیٹھے ہوئے ہیں، نہ شوکیس، نہ شوروم، نہ کوئی سجاوٹ، سرے راہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک اینٹ پہ خود بیٹھے ہیں، دوسری اینٹ امیر المومنین کے لیے پیش کر رہے ہیں، آقا بیٹھ جائیے۔ اسی دوران میسم کو کام پڑا، میسم چلے گئے اپنے کام سے، علی خالی نہیں بیٹھے، آنے والوں کو کھجور دیتے رہے، تولتے رہے۔ آپ یہ بتائیں کہ علی اپنے اس عمل سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کھجور، عرب میں کھجور، ہندوستان میں کھجور بہت سستی ہے، چہ جائے کہ جہاں پیدا ہوتی ہے۔ کیا حیثیت ہوگی کوفے میں؟ آج جب ایکسپورٹ امپورٹ کا معاملہ ہے تب تو اتنی کھجور سستی ہے کہ ہر غریب سے غریب آدمی بھی خرید کے کھا سکتا ہے، ہندوستان کے دور دراز علاقے میں کھا سکتا ہے۔ تو اس کوفے میں جہاں سے باہر مال نہیں جا رہا ہو، اس میں کھجور کتنی سستی ہوگی، اور اس کھجور کو علی ترازو میں تول کر کے لوگوں کو دے رہے ہیں۔ یہ علی کھجور نہیں دے رہے ہیں، یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس سے کم ترین کوئی بضاعت ہوتی تو میں سرے راہ بیچ کے تمہاری تعلیم کا انتظام مکمل کرتا کہ کبھی شرم و حیا نہ کرنا۔
یہ سونے کی دکان نہیں ہے جس پہ بیٹھنا فخر کی بات ہو، یہ کتابوں کی دکان نہیں ہے جس پہ بیٹھ کے انسان افتخار محسوس کرے، نہیں، یہ سر راہ کھجور کی ٹوکری لیے بیٹھے ہوئے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم علی والے بننا چاہتے ہو تو ہمارے کردار کو دیکھو، علی والے مفت خور نہیں ہوتے، اپنی محنت سے کماتے ہیں، عطائے رب کے اوپر جیتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ پتہ یہ چلا کہ خدا نے وعدہ تو کیا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، لیکن شرائط تو پوری کرو۔ لوگ اہل بیت طاہرین کے فضائل بیان کرتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ ابھی اہل بیت کے فضائل بیان کرنے کا موقع ہی نہیں آیا ہے۔ اگر اہل بیت کے غلاموں کے فضائل بیان کیے جائیں، میں پوری ذمہ داری سے ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، خدا نے وعدہ کیا تم ہمارے بن جاؤ، ہم تمہارے بن جائیں گے، اور جب تم ہمارے بن جاؤ گے اور ہم تمہارے بن جائیں گے تو سوچو گے تم اور کریں گے ہم۔ آؤ تو ہماری بارگاہ میں، جس طریقے سے آپ یہاں زیارت کے لیے آئے ہیں مخصوصی ہے، اسی طریقے سے کربلا معلیٰ میں چاہے وہ 15 شعبان ہو، عاشورہ محرم ہو، 40 ہو، وہاں مخصوصی ہوتی ہے، اور زائرین بیرون ملک سے جو جاتے ہیں وہ تو جاتے ہی ہیں، لیکن خود عراق والے مختلف شہروں سے اپنے سروں کے اوپر اپنی ضرورت کا سامان رکھ کر کے پیدل چلتے ہیں، اپنے خانوادے کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ۔ ایک کنبہ زیارت کر کے صحنے حضرت سید الشہداء میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس کنبے میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو گھٹنیوں چلتا ہے، پتہ نہیں کیسے باپ غافل ہوا، ماں غافل ہوئی، یہ بچہ حرم کے منارے کے اوپر چڑھ گیا۔ عزیزو، واقعہ مشہور ہے، میں اس سے نتیجہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حرم کے منارے کے اوپر چڑھا اور گرنے لگا۔ جب تک وہ چڑھا تھا باپ غافل تھا، نہیں دکھائی دیا اسے۔ جب گرنے لگا تو اس نے دیکھا، تو باپ نے کہا تجھے اس مزار میں سونے والے کے حق کی قسم ہے، وہی رک جا، تجھے اس روضے میں آرام کرنے والے حسین کی قسم، تو وہی رک جا۔ بچہ وہیں رک جاتا ہے، معلق رہتا ہے، بچہ وہیں معلق رہتا ہے۔ بعد میں کرین لایا گیا، بچے کو اتارا گیا، تو لوگوں نے اس کے باپ کو گھیر لیا۔ یہ بتاؤ کون سی دعا پڑھتے ہو، کون سا عمل کرتے ہو، کیا کرتے ہو جو تمہاری زبان میں اتنا اثر؟ توجہ چاہتا ہوں، یہ بتاؤ کہ تم نے کون سا عمل کیا ہے کہ تمہاری زبان میں اتنا اثر ہوا ہے کہ تم نے کہا اور فضا میں بچہ رک گیا۔ اس کو گھیرے ہوئے ہیں لوگ، پوچھ رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں کہ آخر تمہاری زبان میں اتنا اثر کیسے پیدا ہو گیا؟
لوگوں میں ایک طرح کا رشک پیدا ہو گیا کہ یہ اتنا صاحب فضیلت، زبان سے کہہ دیا، زبان سے کہہ دیا تو بچہ فضا میں رک گیا۔ عزیزو، باپ نے انتہائی لاپرواہی سے جواب دیا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ شوق اور بڑھا، یہ کوئی بڑی بات نہیں، کیا مطلب؟ یعنی ابھی اور ہنر تمہارے پاس ہے؟ ابھی تو زبان سے کہا تھا رک جا، رک گیا، یہی کون سا کم کام تھا؟ اور اوپر سے کہتا ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کہا کیسے بڑی بات نہیں ہے؟ کہا ایک بات یاد رکھو، جب سے بالغ ہوا میں اس کی مان رہا تھا، جب سے بالغ ہوا ہوں جو اس نے کہا میں آج تک مانتا رہا۔ اب اگر ایک دن میں نے کچھ کہہ دیا اور اس نے مان لیا تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اس کا بن کے تو دیکھو۔ عزیزو، یہی سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب ان کا غلام کچھ کہہ دے وہ ہو جاتا ہے، تو اگر ان کی دعا پہ سورج پلٹ آئے تو تعجب کرنے کی بات نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزو، خدا کا بن کر کے جب ہم اس کے اوپر بھروسہ کریں گے تو وہ کیوں نہیں نوازے گا؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے بنے، اپنی عبدیت اس لائق بنائیں کہ وہ قبول کر لے، اپنے کو اس لائق بنائیں کہ وہ اپنی بارگاہ میں ہماری حاضری کو قبول کر لے۔ وقت تنگ ہے، اس لیے میں بقیہ باتیں چھوڑتے ہوئے صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 4 قسم کے لوگ ہیں، خدا نے کہا ہے کہ ان کی دعائیں میں قبول نہیں کروں گا۔ ایک وہ شخص ہے جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور خدا سے روزی مانگ رہا ہے، تو خدا اس کے جواب میں کہتا ہے کہ کیا میں نے تلاش معاش کا حکم نہیں دیا ہے؟ ایک وہ شخص کہ جو لامذہب بیوی کے چنگل کا شکار ہے اور وہ اسے نچا رہی ہے، بے دینی کی طرف متوجہ کر رہی ہے اور وہ اس کے لیے بد دعا کر رہا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں طلاق کا حق دیا ہے، لہذا بد دعا قبول نہیں کریں گے۔ ایک نظام ہے، ایک اصول ہے، اگر دین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے تو چھوڑ کے فرصت کرو۔ گلے لگائے ہوئے اور بد دعا کر رہے ہو، میں بد دعا نہیں قبول کروں گا۔ اور ایک وہ شخص ہے کہ جس کو خداوند عالم نے مال و دولت دیا تھا، لیکن اس نے اپنی بے راہ روی سے، اپنے اسراف سے اپنے آپ کو مفلس بنا لیا اور اب خدا سے دعا مانگ رہا ہے۔ تو خدا کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں دولت دے کے کہا تھا کہ دیکھو میانہ روی اختیار کرنا، اسراف نہ کرنا۔ جب ہم نے یہ حکم دیا تھا تو تم نے اسراف کیوں کیا؟ اب تمہاری دعا قابل قبول نہیں ہے۔ چوتھا آدمی وہ ہے کہ جو معاملہ کرتا ہے ایک دوسرے سے، کسی کو پیسہ دیتا ہے، قرض دیا، شریک ہوا لیکن لکھا پڑھی نہیں کیا، اور وہ شریک ایمان خراب کر کے اس کا پیسہ ہڑپ کر جاتا ہے، اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں، تو اب یہ گئے ہوئے مال کو صدقہ، خمس، زکوٰۃ حساب کر کے ثواب لینا چاہتا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ نہیں، جو مال تمہاری اپنی بیوقوفی سے چلا گیا اس میں کسی قسم کا ثواب نہیں ہے۔ اگر تم نے لکھ پڑھ کر کے اس معاملے کو کیا ہوتا تو اس کا کلیم کر سکتے اور اس کے حلق سے نکال سکتے۔ لہذا نظام یہی ہے کہ اگر کسی کو کچھ دیا جائے، چاہے وہ قرض ہی کیوں نہ ہو، تو اس
شرائط کے ساتھ لکھا پڑھی کی جائے، ورنہ اگر بعد میں کوئی مصیبت آتی ہے تو خدا دعا قبول نہیں کرتا ہے۔ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں، 4 افراد ایسے ہیں کہ جن کی خدا دعا قبول نہیں کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، آج کی ہماری مشکلات میں سے ایک مشکل ہمارے آپس میں بد اعتمادی کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے۔ نہ جانے کتنا پیسہ ہے لوگوں کے پاس جو بینکوں میں سڑ رہا ہے، اور وہ دینا بھی چاہتے ہیں کہ کسی امین کو دے کر کے اس سے تجارت میں شرکت کریں اور وہ فائدہ ان کو بھی حاصل ہو اور وہ فائدہ اس آدمی کو بھی حاصل ہو، لیکن اتنے تجربے کر چکے ہیں کہ ہمت نہیں پڑتی، اس لیے کہ جو لیتا ہے وہ دیتا نہیں ہے۔ ورنہ اسلام نے قرض میں جو ثواب رکھا ہے وہ صدقے میں نہیں رکھا ہے۔ قرض کا مطلب کیا ہے کہ 10 روپے اگر میں نے آپ سے لیے ہیں تو 10 روپے میں واپس کر دوں گا، تو وقت
سوگوار ہیں اس پیاسے کے کہ جس کی پیاس کا مرثیہ ایک پیاسی بچی نے پڑھا۔ سنیں گے عزیزو، جو آدمی پیاسا ہوتا ہے اس کے سامنے پھر کچھ نہیں ہوتا ہے، کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ حسین کتنے پیاسے تھے، حسین کی پیاس کا عالم کیا تھا؟ میں نے تمام کیا۔ حسین کی پیاس کا عالم کیا تھا؟ جس کو سکینہ نے محسوس کیا۔ حسین نے خود اپنی زبان سے بھی کہا ہے کہ شدت آتش سے زمین سے آسمان تک مجھے دھواں کے علاوہ کچھ نہیں دکھائی دیتا تھا۔ اور اس کی تصدیق اس وقت ہو گئی جب جوان بیٹے نے اپنی پیاس کا تذکرہ کیا، کہا میرے لال اب اس کے علاوہ کوئی سبیل نہیں ہے کہ تم اپنی زبان میرے ذہن میں اور میری زبان اپنے منہ میں لے لو۔ تاریخ کیا کہتی ہے؟ ایک مرتبہ علی اکبر پیچھے ہٹ گئے، اے بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ سوکھی ہے۔ اجرکم علی اللہ، جزاکم خیر الجزا۔ عزیزو سکینہ کتنی پیاسی ہیں۔ علی اصغر کو لے گئے تھے حسین، پلٹ کے آئے تھے، خیمے کے در پہ آواز دی تھی رباب آؤ اپنی امانت کو لے جاؤ۔ مقاتل کہتے ہیں کہ رباب سے پہلے سکینہ آ گئی، بابا بابا آپ علی اصغر کو پانی پلا لائے لیکن آپ کی بیٹی سکینہ پیاسی ہے۔ حسین کیا جواب دیتے؟ ایک مرتبہ ابا کا دامن ہٹا دیا، سکینہ نے جھک کے دیکھا، آواز دی اے اماں میرا ششمہ علی اصغر بھی تیر ظلم کا نشانہ بن گیا۔ وہ پیاسی سکینہ جو ہر مرحلے پر اپنی پیاس کی شدت کا احساس دلا رہی ہیں، وہ بچی حسین کی پیاس یاد کر رہی ہے۔ آئیے وہ عظیم مرحلہ جب سکینہ نے حسین کی پیاس کو یاد کیا ہے، عزیزو مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ الفاظ کے ذریعے سے میں ان باتوں کو مکمل کروں۔ سکینہ کس طریقے سے حسین کی پیاس پہ گریہ کر رہی ہے، کس طریقے سے حسین کی پیاس کو سامنے لا رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب حسین رخصت ہو کر کے مقتل میں گئے ہیں تو ابھی تک جو لوگ جاتے تھے ان کی خیریت حسین بتاتے تھے، لیکن جب حسین گئے تو ان کی خیریت بتانے والا کوئی نہ تھا۔ حسین کو خود اس بات کا احساس تھا۔ بیویوں کی تسلی کے لیے وقفے وقفے سے نعرہ تکبیر بلند کر کے اپنی آواز سنا کر کے بچوں کی تسلی کے اسباب فراہم کر رہے تھے، لیکن ایک منزل وہ آتی ہے کہ جب سیدہ کا لال پشت فرس کے اوپر نہ ٹھہر پایا، زخموں سے چور حسین کربلا کی گرم ریتی کے اوپر سجدہ آخر کر رہے ہیں اور حسین کی شہادت نزدیک ہے۔ عزیزو ایک مرتبہ گھوڑے کو احساس ہوا، ذوالجناح کو احساس ہوا، امام کی سواری کو احساس ہوا کہ حسین کی سنانی، حسین کی خبر، حسین کی خیریت بہرحال خیمے میں جانی چاہیے۔ اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے گھوڑے نے اپنی پیشانی کو امام کے خون سے رنگین کیا، ہم ہما کرتا ہوا خیمے کے در پہ آیا۔ وقت ہوتا
تو زیارت ناہیہ کے وہ جملے آپ کے سامنے میں تشریح کے ساتھ دہراتا کہ جس میں امام زمانہ نے منظر کشی کی ہے. امام مکمل طریقے سے منظر کشی کرتے ہیں، لیکن میں مختصر آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ جب یہ سواری حسین کی ہم ہما کرتی ہوئی خیمے کے در پہ آئی، تمام بیویاں باہر آئیں لیکن سکینہ سب سے آگے. سکینہ نے ایک مرتبہ غور سے سواری کو دیکھا، بس عزیزو زحمت تمام. سکینہ نے غور سے سواری کو دیکھا، کہا اے میرے بابا کی سواری، میں سمجھ گئی میرا بابا اب دنیا میں نہیں. اے میرے بابا کی سواری، مجھے پتا چل گیا تیری باگیں کٹی ہوئی ہیں، زین ڈھلا ہوا ہے، مجھے پتا چل گیا میں یتیم ہو گئی. ارے اب اس سے بڑی بات کیا کہنا چاہتی ہے؟ ایک مرتبہ آواز دیتی ہے، مقتل میں ملتا ہے کہ گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈال دی، آواز دی یا جواد ابھی حل سوقے ابھی اب قتلات شانہ. اے بابا کی سواری یہ بتا دے کہ میرے بابا کو ذبح کے وقت پانی ملا تھا یا میرا بابا پیاسا ذبح کر دیا. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم الصلاة والسلام فاستجب دعانا واقضي حاجاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. پروردگارہ ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے ان حقیر آنسوؤں کو رومال حضرت زہرا میں جگہ عنایت فرما، انہیں ہماری نجات اور شفاعت کا ذریعہ قرار دے. مالک بیماروں کو بحق بیمار کربلا شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، مرحومین کی مغفرت فرما. ہمیں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ تیری ذات اور تیرا ولی برحق ہم سے راضی نہ ہو جائے. مالک دنیا میں ہمیں محمد و آل محمد کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما. پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق و الحاد کو سرنگوں فرما. علماء اعلام اور مراج کرام کی حفاظت فرما، روضہ مقدسہ کی حفاظت فرما. اہل بیت کے چاہنے والے گوشہ و کنار دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں، خصوصاً عراق اور یمن میں ان کی جان و مال، عزت و ناموس کی حفاظت فرما. انقلاب اسلامی کا تحفظ فرما. پروردگارہ دشمنان اسلام اگر قابل اصلاح نہیں ہیں تو انہیں نیست و نابود فرما. ولی برحق وارث زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ایک اعلان کے لیے کہا گیا تھا جو میں بھول گیا تھا.